اس وقت ضرورت ہے متحد ہونے کی تاکہ دشمن کو ہم شکست دے سکیں. دشمن یہ خبیث ہے جس کے پاس اندھی دولت ہے، اور ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ شیعوں کو نہیں چھوڑنا. آپ کو پتا اور کہاں کام ہو رہا ہے؟ ایک حکومت ہے شیعہ ایران کی، وہاں کیا کیا سعودی نے؟ وہابیوں کو پیسے دیے کہ تم 4 شادیاں کرو. انڈر گراؤنڈ یہ کام ہو رہا تھا. اب پتہ چلا ایک وہابی کے 20-25 بچے ہیں. ایک مولوی ہے زاہدان، اس کے 50 بیٹے ہیں. سب پیسہ جو ہے کون دے رہا ہے؟ سعودی دے رہا. اس وقت جو بچے اسکول میں، پرائمری اسکول میں جو ایڈمیشن ہوئی ہے، تو وہابی بچے اور شیعہ بچوں کی تعداد برابر ہو گئی. یعنی ایک حکومت ہے شیعہ، ہم اس میں اپنی تعداد بڑھائیں تاکہ یہ حکومت بھی ختم ہو جائے. 11 تقریروں میں آیت اللہ خامنئی نے زور دیا ہے کہ نسل بڑھاؤ، اور یہ انڈر گراؤنڈ سعودی کی سازش کا پتہ چلا ہے. ادھر نسل کشی کر رہا ہے، ادھر یہ کام کر رہا ہے. اس حالت میں بتائیے کہ ہمیں کتنے اتحاد کی ضرورت ہے اور کتنا ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت. سلوات پڑھیں محمد سخت امتحان کا زمانہ ہے، اور یہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے نشانیوں میں ہے کہ ہومس میں سفیانی انقلاب اٹھے گا. مولا علی کا خطبہ ہے، یہ ہومس سے تو اٹھا. یہ سارا ہومس شام میں ہے. ہومس سے سفیانی انقلاب اٹھے گا، اور وہاں ایک مومن کو نہیں چھوڑے. اور مومن بیچاروں کو ذبح کیا، شہید. مومن چلے گئے جناب سیدہ زینب پر، اور سیدہ زینب کے روزے پر ظالموں نے 20 حملے کیے ہیں. سلام ہو بیچارے افغانی مومنین، وہ حفاظت کر رہے ہیں. پارا چنار کے مومنین بھی کچھ پہنچے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں. اور اس وقت 150 کے قریب ہمارے افغانی مومنین نے جان دی ہے، اور ابھی تک حفاظت ہو رہی ہے. عزیزان کرام، اس وقت بہت نازک مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. اتحاد کی ضرورت ہے. اور ان شیطانوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے تاریخ سے فائدہ لیں. یہی مثلا صورتحال 100 سال پہلے یہاں یہودیوں کی تھی. یہودی عیسائی آپس میں لڑتے تھے تو اقلیت میں تھی. تو یہودیوں نے کیا اپنے حفاظت کا بندوبست کیا؟ 3 چیزوں پہ قبضہ کر دیا. ایک سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم میں آگے بڑھ گئے، پروفیسر ڈاکٹر بن گئے، لوگوں کی ضرورت بن گئے. اور دوسرا تجارت میں انہوں نے آگے ترقی کی. اور تیسرا میڈیا، یعنی یہ جو ریڈیو ٹیلی ویژن. ہمیں بھی وہی کرنا ہے. یہ 3 چیزیں جس کی اسلام تاکید کرتا ہے. ان خبیثوں کو اگر ہمیں شکست دینی ہے، اپنے عزت و ناموس کو بچانا ہے، تو علم و ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں. علم و ٹیکنالوجی میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ان خبیثوں کو شکست دے سکتے ہیں. ان ظالموں کو جو اصل اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جگر کھانے والے، یہ ہندا کے ماننے والے آج بھی یہ جگر کھا رہے ہیں، اور پوری دنیا کی میڈیا نے دکھایا ہے. لہٰذا ان کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہے. لہٰذا میڈیا میں ہمیں آگے بڑھنا. اب آپ دیکھیے یہ چند ٹیلی ویژن آنے سے، یہ ہدایت ٹی وی اور اہل بیت، لندن میں کتنے لوگوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا. ان کے علماء شیعہ ہو گئے ہیں. یہ مدنی صاحب آتے ہیں، یہ ہمارے چودھری انور صاحب آتے ہیں. یہ سب اہل سنت سے ٹی ویوں کی برکت سے الحمدللہ مذہب اہل بیت قبول کیا. سلوات پڑھیں محمد. میڈیا شہرگ حیات ہے، شہرگ حیات ہے، اور ضرور اس پہ کام کریں. اور دوسرا یہی ایجوکیشن پہ. اب آپ دیکھیے ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں غافل ہیں. میں پوری دنیا گیا ہوں، خصوصاً یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. ایک بچہ، میں نے پوچھا بھی، کبھی یہودی بچہ آپ کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں نظر نہیں آئے. یہاں بھی آپ چاہے تحقیق کر رہے ہیں. ایک بچہ یہودیوں کا میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا. ان کے اپنے اسکول ہیں، ان کے اپنے اسکول. یعنی ایک یہودی میں غیرت، اتنی مذہبی غیرت ہے کہ اگر میرا بچہ ان اسکولوں میں گیا تو ضائع ہو جائے. ہم شیعہ ہیں، مومن ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، مگر اتنی غیرت نہیں کہ ہم ان اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں ڈانس سکھایا جاتا ہے، میوزک سکھایا جاتا ہے، ننگے ہو کر لڑکیاں سوئمنگ کرتے ہیں، جہاں سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ زنا کرو بس حمل نہ.
انگلینڈ کی رپورٹ ہے کہ ہر سال 40,000 بچیاں 15 سال کی عمر میں حرام زنا سے پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں۔ یہ زنا خانے ہیں یا اسکول ہیں؟ وہاں کتنے بڑے دلیر ہیں کہ آپ ان بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، تو بچے کہاں سے بچیں؟ یہودی میں غیرت ہے، اسے پتا ہے کہ ان اسکولوں میں میرا بچہ یا بچی گئے ان کا دین ایمان ختم ہوگا۔ ہم مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں۔ الحمدللہ جو مسلمانوں نے اپنے اسکول بنائے ہیں انگلستان میں، آپ دیکھیے وہ بچی انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہے، یہاں تک حجاب کرتی ہے، مستحب حجاب کرتی ہے، اتنا حجاب پاکستان میں کوئی نہیں عورت کرتی۔ یہ اسکول کا اثر ہے۔ ہاں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں سیکس ایجوکیشن دکھائی جا رہی ہے، لڑکے لڑکیاں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیز و بیدار ہو جائیے۔ الحمدللہ آپ کے پاس یہ اللہ خدا ان کو طول عمر دے۔ ان دونوں کو میں نے کویت میں بھی دیکھا تھا، کتنی رحمت کر رہے ہیں دونوں بزرگوار، انہوں نے یہ مسجد آپ کے لیے بنائی ہے، ایسے کوئی پیسہ نہیں دیتا، بہت رحمت کی انہوں نے، ملک صاحب نے اور ہمارے وکیل صاحب جو ترک ہیں وہاں کیا انہوں نے اپنا ٹائم دیا، اپنے پیسے سے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بہترین جگہ بھی بنا لی۔ سب سے اہم ان ملکوں میں اپنا اسکول ہے اور اس میں ہم مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہماری یونیورسٹی ہے اور ہمیں اس میں تجربہ بھی ہے کہ کیمبرج آکسفورڈ کے کورس آپ یہاں پڑھائیں تاکہ بچوں کو انگلش آئے تو پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں۔ وہ بہت آسان ہے، 20 بچے اگر ہوں تو آپ وہاں ایگزام سینٹر بھی بنا سکتے ہیں اور اب وہ بچے آپ کو کیمبرج کی ڈگری ملے گی، وہ آگے جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ سب بات پڑھ محمد بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے بھی مظلوم، آج بھی مظلوم، اور پھر کچھ شیطان ہمارے اندر گھس کر ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ بہت ہوشیار رہی عزیزو، آپس میں انرجی ضائع نہ کریں۔ ہر دن ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، ہر دن ہم شہید دے رہے ہیں، پھر آپس میں بھی ہم لڑیں۔ یہ دشمن کی، یہ باہر کے دشمن سے اندر کا دشمن بہت خطرناک ہے اور اس میں سادہ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں۔ ایک دو بندہ ہوتا ہے ایجنٹ، سارے ایجنٹ نہیں ہوتے، ان بیچاروں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ جو اندر گھس کے اور ہمارے ہاں مرجعیت کے خلاف بولتے تھے، اب ان سے بتائیے کہ اگر آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ نہ ہوتا تو اس وقت کربلا بھی نہ ہوتا۔ یہ ظالم بغداد تک پہنچ چکے تھے، 60 کلومیٹر بغداد سے۔ جیسے آیت اللہ نے فتویٰ دیا، 2 ملین 20 سے 30 لاکھ لوگوں نے اسلحہ اٹھایا، میدان میں آ گئے۔ اگر مرجعیت نہ ہوتی تو دین ختم ہو چکا ہوتا۔ مرجعیت ہے جس نے آج تک اس مذہب کی حفاظت کی ہے۔ ہمارا مرکز ایک ہے، اس کو یہ توڑنا چاہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد لہذا اس میں آگے بڑھیں، اسکول الحمدللہ بنائیں۔ اور ایک اور بھی اعلان ہے کہ ہمارے ایلیا یونیورسٹی مولانا علی کے نام سے، علی لکھیں پھر اے لگا دیں، ایلیا بنتا ہے university.com ایک لفظ۔ اس میں ایک بہترین کورس دنیا کے ماہرین کینیڈا، امریکہ، ایران سب سے ہم نے بنایا ہے، وہ ہے سپر برین۔ اگر یہ ہمارے جوان کر لیں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سپر برین، سپر بیہیویئر۔ یہ کورس کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک مومن کو اللہ نے عطیہ دیا ہے۔ عطیہ کیا دیا ہے؟ پہلے یہ خیال تھا کہ فوٹو میموری۔ فوٹو میموری کیا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ ایک صفحہ دیکھ لیں یاد ہو جائے۔ کہتے ہیں کروڑوں میں ایک آدمی کو یہ اللہ دیتا، ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی۔ مگر ایک پروفیسر مومن نے یہ کام کیا اور وہ آپ کی جرمنی میں کیا کہ نہیں، کوشش کریں تو ہر آدمی کو خدا یہ نعمت دے سکتا کہ آپ ایک صفحہ قرآن کا ایک مرتبہ دیکھیں، اس کا فوٹو کھینچ جائے، رٹنا ہو رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے رٹنا اور فوٹو نکالنا۔ جو فوٹو نکالتا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلا لفظ کون سا ہے، آخری لفظ کون سا ہے۔ اور یہ اگر کوئی کورس کر لے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ 3 یا 4 مہینے میں آپ پورا قرآن یاد کر سکتے ہیں۔ وہ رٹا ہوا نہیں، فوٹو نکال سکتے۔ اور جب آپ کا یہ حافظہ ہو جائے اور ریڈنگ پڑھنے کی سپیڈ یہ ہوگی کہ 3000 صفحے ایک ہفتے میں بندہ پڑھ سکتا۔ دونوں انہوں نے کام کیا۔
3000 صفحے کی کتاب ایک ہفتے میں بندہ پڑھ سکتا ہے. کمال کا کام کیا ہے. اور یہ اگر آپ کا برین ہو جائے, دماغ ہو جائے, تو آپ بی اے 4 مہینے میں کر سکتے ہیں, ایم اے 6 مہینے میں, اور پی ایچ ڈی 1 سال میں. ایک بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ مومن سے استفادہ کریں کہ ہم مومنین علم ٹیکنالوجی میں سب سے اوپر ہوں, کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. دنیا میں ہمارا کوئی مقابلہ نہ کرے. صلوات پڑھیں محمد. جیسے آپ نے سنا کہ انشاءاللہ ماتم ہوگی ادا, ساری رات عبادت کی رات ہے, جاگنے کی رات, سونے کی رات نہیں. انشاءاللہ ماتم کے بعد ادا ہوگی, اس کے بعد اعمال شب عاشورہ بھی کیے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. بس جو بیماری جس نے اتحاد کو توڑ دیا ہے وہ ہے حسد کی بیماری. نبی پاک فرماتے ہیں حسد کسی قوم کو لگ جائے وہ قوم تباہ. حسد ایسے ایمان کو کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی ہو. جتنی عبادت کرے اگر حسد ہو, مومن خوش ہو, ایک مومن کو ترقی دے کر نہ کہ حسد کرے. عزیزو کربلا ہمیں کیا سکھا؟ کربلا کا فرہنگ, کلچر, ثقافت ہمیں اپنے گھروں میں لانا ہے. اگر ہم امام حسین کا فرہنگ, ثقافت اپنے گھروں میں لے آئیں, یقین جانیے ہم چند سالوں میں ان سعودیوں کو شکست دے سکتے ہیں. امام حسین نے ہمیں وہ کچھ سکھایا. آپ دیکھیے امام حسین کی بیویوں میں کوئی حسد ہے؟ کتنی محبت, کتنا اتحاد ہے. اگر علی اکبر کی لاش گرتی ہے تو اصغر کی ماں ایسے روتی ہے جیسے اس کا بیٹا شہید. کربلا, اور کربلا کے بعد دیکھیے امام حسین کے اس کنبے کو دیکھیے, ان میں کتنا اتحاد ہے, کتنی محبت ہے. تبھی انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں. کربلا نہ پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہو سکے. یہ کربلا والوں نے سکھا دیا کہ ہمارے فرہنگ, ہمارے کلچر, ہماری ثقافت کو سمجھو. تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے تو دنیا کا کوئی یزید تمہیں شکست نہیں دے سکے. ایک بیوی نے جو جملے کہے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت. ایک شہید نے جو لفظ کہے ہیں اس میں ہمارے لیے ہدایت. پوری یونیورسٹی ہے, پوری درسگاہ ہے 10 دن, مگر ان 10 دنوں میں انہوں نے کوئی چیز, کوئی زندگی کا پہلو نہیں چھوڑا. آئیے مولا حسین سے دعا کریں, مولا ہم سب کو توفیق دے. جیسے کربلا والے یزیدیوں کے مقابلے میں متحد تھے, ہم بھی سعودیوں کے مقابلے میں متحد ہوں. اور جیسے یزیدی گالی بن گئے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بھی سعودیوں کو گالی بنا سکتے ہیں. 3-4 دن جرمن لوگوں نے جلوس نکالا تھا بون کے قریب, بون میں تھا, کس شہر میں کیا تھا؟ میونخ, ہولینڈ میں بہت بڑا, سارے گورے تھے. داعش کے جرمن لوگوں نے جلوس نکالا داعش کے خلاف, بہت بڑی تعداد تھی. میں نے خود پک کر دی. دیکھیے یہ کتنا اچھا موقع ہے. اس جلوس میں آپ کو جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ داعش کو اصل پالنے والا کون ہے, وہ سعودی ہے. طالبان کو بنانے والا کون ہے, وہ سعودی ہے. جتنے بھی یہ ٹیررسٹ گروپ ہیں ان سب کو پالنے والا سعودی ہے. اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جلوسوں میں جایا کریں, ورنہ یہ ظالم لوگ بدماشی کریں گے اور وہ سمجھتے سارے مسلمان بدماش, سارے مسلمان ٹیررسٹ. آپ کو بتانا چاہیے سڑکوں پہ جا کر کہ ہم اصل اسلام کے وارث ہیں اور اصل اسلام اہل بیت کا اسلام.
اور یہ یزید کے وارث ہیں، ہاں یہ ہندا کے وارث ہیں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے، ورنہ آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ حرکتیں ایسی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جلوسوں میں جانا چاہیے کہ اصل سعودی ہے۔ اب سعودی کو کیوں کچھ نہیں کہتے کہ جو پریزیڈنٹ آتا ہے اسے رشوت کھلا دیتے ہیں، پیسے سے ان کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ عوام کو بیدار کریں، سعودیوں کو گالی بنا سکتے ہیں آپ، کیا اصل پوری دنیا میں جو قتل غارت گری ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سعودی ہے۔ سلام مولا حسین انشاءاللہ یہ آپ سب کو طاقت دے اور ہمت دے کہ ان سعودیوں کو یزیدیوں کی طرح دنیا میں اس وقت اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہیں، بریلوی بھی ہمارے ساتھ، سب جتنے دوسرے ہیں اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو انشاءاللہ خدا ایسے نابود کرے جیسے صدام کو نابود کیا۔ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ جب یہ نابود ہو گئے تو دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور خدا سے دعا کریں کہ مولا زہرا کے لال کو پرسا دے، عاشور کی شب پوری دنیا میں کروڑوں لوگ آج رو رہے ہیں، کروڑوں لوگ پرسا دے رہے ہیں، لیکن سنیں گے افسوس کیا ہے کہ قبر زہرا پہ کوئی رونے والا۔ خدا ان سعودیوں کو نابود کرے کہ ایک دن زہرا کی قبر پہ روزہ بنے اور حسین کا پرسہ لینے ہم جنت البقیع۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ملک سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی وعجل فرجهم۔ 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سکینہ کے یتیم ہونے کی رات آج زینب کے اجڑنے کی رات اللہ اکبر۔ عزادارو آج ماں کے پاس بیٹے موجود ہیں، آج بہنوں کے پاس بھائی موجود ہیں، آئے مولا حسین خیموں کا معائنہ کرنے نکلے، کیا دیکھا زینب کا خیمہ ہے، آنا محمد کو سامنے بٹھایا، خیبر و خندق
بتلا رہے ہیں تمہارے نانا حیدر کرار تھے، کل تم نے شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں، بچے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہوں گے اماں اجازت دلانا تیرا کام ہے، قربانی دینا ہمارا۔ مولا حسین شکر ادا کیا، آگے بڑھے۔ علی اکبر کی ماں کا خیمہ ہے، علی اکبر کا سر ماں کی گود میں، ماں بالوں میں گویا کنگھی کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے میرے لال، کل یہ چہرہ خاک خون میں مل۔ مولا نے شکر ادا کی۔ ایک مرتبہ کونے سے رونے کی آواز آئی، کوئی بی بی کہہ رہی تھی آئے میری قسمت، آئے میری قسمت۔ مولا حسین نے پوچھا یہ قسمت پہ رونے والی بی بی کون ہے؟ دیکھا اماں فضا رو رہی ہے، کریم مولا جس ماں کے پاس بیٹا ہے وہ تیار کر رہی ہے۔ یہ ساری مائیں کل فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گی، او کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میں بھی قربانی دیتی۔ حسین مولا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اماں فضا نہ گھبرا، کل جب علی اکبر کی ماں اکبر کو بیٹا بنا کے بھیجے، او قاسم کی ماں قاسم کو بیٹا بنا کے بھیجے، تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے بھیجنا، میری قربانی آپ کی طرف سے۔ آگے بڑھے، مولا نے کیا دیکھا؟ علی اصغر کی ماں کا خیمہ، علی اصغر کی ماں گہوارے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ مولا خیمے میں آئے ہیں، میرے باپ کیا علی اصغر کی روح پرواز ہو گئی، کیوں رو رہی؟ کہ مولا اپنی قسمت پہ رو رہی۔ آج ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی، کاش میرا اصغر تلوار اٹھانے کے قابل ہو۔ دوسری بات جو مجھے رلا رہی ہے، آپ نے بتایا آپ کی شہادت کے بعد یہ ظالم ہمارے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھیں گے، ہمیں اونٹوں پہ بٹھائیں گے۔ یہ سوچ کے رو رہی ہوں علی اصغر تو اونٹ سے گر جائیں گے، مگر کاش یہ کربلا کے شہیدوں میں شامل ہوتے۔ آئے مولا حسین نے فرمایا ہوگا میرے باپ اللہ کی رحمت میں امیدوار رہو، کل تیرے اصغر کو اکبر سے بڑھا دوں۔ آئے عاشور کا دن آیا، حسین لاش اٹھاتے گئے، اور جب تنہا رہ گئے آباد دی حال ملنا سے ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا،
تو یہ آواز فرشتوں نے سنے، جنوں نے سنے. شاید یہ روایت سنی، جعفر یا زعفر جن تھا، عاشور کا دن تھا، اسے نہیں معلوم. اس کی شادی تھی. ایک مرتبہ شادی کی محفل میں ایک جن روتا ہوا آیا. جعفر نے کہا خوشی کے وقت تو نے رونا کیوں شروع کیا؟ وہ جن رو کر کہنے لگا جعفر تو شادی منا رہا ہے، تیرا امام حسین کربلا میں ہزاروں وحشیوں کے ڈر گئے. وہ جعفر نے تاج پھینکا، وہ تلواریں اسلحہ اٹھایا. وہ جب کربلا پہنچا ہزاروں فرشتے بھی آئے تھے، بہت دور جگہ ملی. کہنے لگا مولا اجازت دے، ہم آپ پہ قربان. یہ حل من ناصر کی سب. مولا نے فرمایا جعفر تو جن ہے، یہ انسان ہے، جنگ نہیں ہو سکتی، وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے. کہا مولا میں انسانوں کی شکل میں آ کے لڑوں گا. فرمایا اجازت چلا جا، دور چلا جا کہ میں دوسری آواز کر رہا ہوں. حل من ناصر یا نصر. کربلا کے میدان سے نکل جا. جعفر مجبور ہوا، روتا ہوا گھر آیا. ادھر اس کی ماں کو پتہ چلا. ماں کہنے لگی میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو زہرا کے لال کو تنہا چھوڑ آیا. جعفر میں دودھ نہیں. دوبارہ ماں جعفر کو لے کر آئی، مگر کب پہنچے جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی. اور زینب کے سر سے چادر چھن گئی تھی. امام زین العابدین کے پاس آئے، مولا کیا حکم ہے؟ مولا نے جنگ کی اجازت نہ دی. جعفر کی ماں نے کہا میں انسانی شکل میں زینب کی کنیز بنوں گی، میں بھی قیدی بنوں گی. زہرا کی بیٹیوں کی خدمت. حسین مولا نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا. اب ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام مچا. جانے کا مولا ذرا خیمے میں آئے. مولا حسین خیمے میں آئے. فرمایا جب آپ نے کہا میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا. مولا علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. علی اصغر. مولا نے فرمایا ام ربا علی اصغر مجھے دو، شاید اس بے حیا فوج کو شرم حیا آ جائے، شاید تھوڑا سا پانی مل جائے، علی اصغر کی جان بچ جائے. حسین علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے آئے. فوج عزیز سمجھی حسین قرآن
کسی ظالم نے کہا ہوگا حسین پانی خود چاہتے ہو بچے کا بہانہ بناتے ہو. اور حسین نے کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو حجت تمام کرو. ایک مرتبہ علی اصغر نے زبان نکالی آنکھوں پہ پھیری فوج یزید منہ چھپا کے رونے لگے. شمر نے کہا انقلاب آ جائے گا فوج بگڑ جائے گی. اور ملا جلدی تیر چلا. ظالم نے تیر کمان میں ڈالا تیر کھینچا ہاتھ لرزے تیر گر گیا. دوبارہ کوشش کی تیر چلا نہ جا تیر کمان گر گئے. پھر نے کہا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے ڈرتے ہو؟ اور ملا نے کہا نہیں حسین سے نہیں ڈرتا. جب تیر چلانا چاہتا ہوں ایک کالے برقعے میں بیوی ہے گویا اس کے سر پہ قرآن رکھا ہے. وہ اشارے سے کہہ رہی ہے اور ملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. وہ میرے بچے نے ظالم نے کہا اور ملا میں تیرے آنکھ پہ پٹی باندھتا ہوں تو نشانہ بنا. ظالم نے پٹی باندھی ہاتھ رکھا ظالم نے تیر چھوڑا. اے عزیزو بڑی سخت روایت ہے کیوں دیکھے بغیر تیر چلایا. عربوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے تھے ایک انسانوں کو گرانے کے لیے دوسرا گھوڑوں کو گرانے کے لیے. ظالم نے جو تیر پھینکا وہ انسانوں کو مارنے والا نہ تھا. وہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. ذبح علی اصغر ذبح حسین وہ خون چہرے پر بلا. یہ لاش حسین خیمے میں نہ لے گئے. ماں برداشت نہیں کر سکے گی. خیمے کے پیچھے آئے ذوالفقار سے قبر کھودی. اگر ذوالفقار کو زبان ہوتی وہ بھی روتی. مولا آج تک مجھ سے مولا علی نے بھی یہ کام نہیں لیا. 6 مہینے کے بچے کی قبر مولا ذوالفقار سے کھود رہے ہیں. قبر میں لٹایا قبر چھپا دی. سنیں گے مولا نے یہ کام کیوں کیا. مولا کو پتا تھا میری شہادت کے بعد لاشیں پامال ہوں گی. آئے علی اصغر میں اتنی طاقت نہیں کہ گھوڑے کے وزن کو برداشت کر سکے. کاش مولا کی یہ تمنا پوری ہوتی. 11 محرم کا دن آیا. ظالموں نے سروں کو گنا. کہا ایک سر کم ہے وہ علی اصغر کا سر ہے.
کسی ظالم نے کہا حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے وہیں اصغر کی قبر بنائی ہوگی. سنیں گے کتنی سخت روایت ہے. سیدوں مجھے معاف کرنا, اولاد والا مجھے معاف کرنا, بڑی سخت روایت ہے, میں کبھی نہ پڑھتا اگر مولا کا یہ فرمان نہ سنتا. ایسا کہ روایت کتنی بھی سخت ہو ہمارے عزاداروں سے چھپانا نہیں. انہیں پتہ تو چلے کربلا میں ہم پہ کیا گزرے. اے امام زمانہ اگر آپ مجلس میں آئے ہیں مولا معذرت کے ساتھ آپ خون روتے ہیں, یہ مومنین پانی روتے ہیں. سنیں گے شمر نے کیا حکم دیا, 40 گھوڑے سوار, گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ, ہاتھوں میں نیزے لے لو, زمین پہ نیزے مارتے جاؤ. جہاں علی اصغر کی لاش ہوگی وہاں مل جائے گی. ادھر 40 گھوڑے سوار چلے, سکینہ نے سر پہ قرآن رکھ دیا ہوگا. او میرے اللہ میرا بھائی بچ جائے, او میرے اللہ میرا علی اصغر بچ جائے. ایک ظالم کا نیزہ زمین پہ لگا, ایک مرتبہ پھنسا, نیزہ بلند ہوا, ننھی سی لاش, ننھی سی لاش. سکینہ کہنے لگی علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. ماتم حسین آئے علی اصغر, آئے علی اصغر, آئے علی Hi, hi, Masood.